جی ناظرین، آپ پروگرام کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے اور اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان سے سول ایکٹیوسٹ، سول سوسائٹی ایکٹیوسٹ، جرنلسٹ جناب خرم ذکی صاحب، آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم خرم ذکی صاحب، آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے۔ جی، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں خرم ذکی صاحب کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک کے بعد ایک واقعات رونما ہوتے چلے جا رہے ہیں اور ایک نیشنل ایکشن پلان بھی تشکیل دیا گیا آرمی پبلک اسکول پہ حملے کے بعد، اور اس کے بعد امید و توقع پیدا ہو گئی تھی پاکستانی قوم کو کہ اب جو ہے وہ کریک ڈاؤن ہوگا اور ان دہشت گرد تنظیموں کا خاتمہ ہوگا، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے سرغنے اور وہ مشہور شخصیات جنہوں نے بیت اللہ محسود کی، جا کے نماز جنازہ میں شرکت کی، ٹی وی اسکرینز پر بیٹھ کے مختلف چینلز پر ان کا دفاع بھی کرتے رہے، ان کو جنتی بھی بتاتے رہے، ان کو شہید بھی کہتے رہے، پھر بھی جو ہے وہ پاکستان میں آزاد گھوم رہے ہیں، اور پھر ہمارا میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ایک پیج کے اوپر ہیں۔ تو یہ کس طرح کا ایک پیج کے اوپر ہے کہ ابھی تک ان کے اوپر نہ کریک ڈاؤن ہوا ہے اور نہ ان کے اوپر ہاتھ ڈالا گیا ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی، نیشنل ایکشن پلان جو کہ آرمی پبلک اسکول پشاور پہ جو حملہ ہوا تھا دسمبر 2014 کو، 16 دسمبر ٹو بی ایگزیکٹ، اس کے بعد تمام پولیٹیکل پارٹیز نے ایک کنسنسس ان کے درمیان ڈیولپ ہوا تھا، اور اس کے نتیجے میں یقیناً بہت ساری لبرٹیز جو پولیٹیکل لبرٹیز حاصل ہوتی ہیں، پرسنل لبرٹیز حاصل ہوتی ہیں، اس پہ بھی کمپرومائز کیا گیا تھا۔ جو قانون سازی ہوئی اور جو اس کے حوالے سے پروٹیکشن آف پاکستان ایکٹ سامنے آیا، اس میں بہت ساری آزادیوں کی قربانی دینی پڑی تھی پاکستانی قوم کو، ٹھیک ہے، بہت سارے قانونی حقوق سے پیچھے ہٹنا پڑا تھا، لیکن پولیٹیکل پارٹیز نے ایک اتفاق رائے سے کنسنسس بلڈ کیا، ایک ان کے درمیان اتفاق رائے پیدا ہوا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز اور کل تمام پاکستانی عوام اس بات پر متفق تھی کہ آرمی پبلک اسکول پشاور کے بعد اب اس طرح کا کوئی واقعہ دوبارہ رونما نہیں ہونا چاہیے، اور یہ جو ایک انتہا پسندی، مذہبی انتہا پسندی، یہ جو تکفیری تھاٹ معاشرے میں انفلٹریٹ کر رہی تھی اور اس کے نتیجے میں پے در پے اس طرح کے واقعات ہو رہے تھے، اب ان کو کنٹرول کیا جانا چاہیے اور اس طرح کے واقعات کا سدباب ہونا چاہیے۔ یہ مقصد تھا نیشنل ایکشن پلان کا، یہ مقصد تھا تحفظ پاکستان ایکٹ کا، کہ اب اس طرح کا کوئی واقعہ دوبارہ رونما نہیں ہو۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جو آئی ایس پی آر کی جانب سے جو نغمہ اس حوالے سے ریلیز کیا گیا تھا بچوں کی ترجمانی کرتے ہوئے، اس میں بھی یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ اب دوبارہ تم یہاں تک نہیں آ سکو گے، یہ جملہ اس میں موجود تھا۔ یعنی ہماری مسلح افواج، ہماری حکومت یہ پرومس کر رہی تھی کہ اب اس طرح کا کوئی واقعہ دوبارہ نہیں ہو سکے گا، لیکن ہم نے دیکھا کہ نیشنل ایکشن پلان کے باوجود، تحفظ پاکستان ایکٹ کے باوجود، یہ جو بینڈ ٹیررسٹ آؤٹ فٹس تھیں یہ ملک میں کام کرتی رہیں، ان کی سرگرمیوں پہ کوئی روک ٹوک نہیں ہوئی، یہ الیکشن میں حصہ لیتے رہے۔ ان کی جو لوگ ترجمانی کرتے تھے، یعنی جن کو انہوں نے اپنا ترجمان بنایا تھا اسی بینڈ ٹیررسٹ آؤٹ فٹ طالبان کی میں بات کر رہا ہوں، جس میں جمعیت علماء اسلام کے مولوی کفایت اللہ صاحب شامل تھے، جماعت اسلامی کے ابراہیم صاحب شامل تھے، مولوی عبدالعزیز شامل تھا، یہ سارے لوگ، مولوی سمیع الحق شامل تھا، یعنی جو طالبان کی اس بینڈ ٹیررسٹ آؤٹ فٹ کی ترجمانی کے فرائض انجام دے رہے تھے، جو ان کے نمائندے تھے، کوئی ایکشن نہیں لیا گیا پورا سال ان کے خلاف۔ اور یہاں تک کہ جو بینڈ ٹیررسٹ آؤٹ فٹ ہے وہ انہوں نے انتخابات میں حصہ بھی لیا اور ساری ان کی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ایز یوزل جاری رہی، کراچی میں، اسلام آباد میں ریلیاں نکالتی رہی بینڈ ٹیررسٹ آؤٹ فٹ۔ مولوی عبدالعزیز باوجود یہ کہ داعش کے ساتھ تمام تر ہمدردیوں کے ساتھ، داعش کے ساتھ وفاداری کے اظہار کے ساتھ، اس کا جو مدرسہ ہے وہاں کی طالبات نے داعش کو بیک بھی پلیج کی، اس کے باوجود ان کی ایکٹیویٹیز کو کرٹیل نہیں کیا گیا، بلکہ ہم نے دیکھا کہ فیب کے بعد سے، اور اگر ایگزیکٹ ڈیٹ میں بتاؤں تو 3 فیب کے بعد سے بینڈ ٹیررسٹ آؤٹ فٹ کے کسی دہشت گرد کو پھانسی نہیں دی گئی۔ یعنی پھانسیوں کا جو سلسلہ اس حوالے سے دوبارہ سے شروع کیا گیا تھا کہ جناب وہ جو گزشتہ کئی سالوں سے دہشت گردوں کو پھانسیاں نہیں دی گئی جو کہ اس طرح کے جرائم میں ملوث تھے، ان کو دوبارہ سے پھانسیاں دی جائے گی، لیکن وہ سلسلہ بھی
3 فروری کے بعد سے بند کر دیا گیا, اور وہ جو اکا دکا قتل کے واقعات میں جو لوگ ملوث تھے ان کو پھانسیاں دی جاتی رہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نیشنل ایکشن پلان جس پر پوری قوم کو اعتماد میں لیا گیا تھا اور لوگوں نے اپنے سیاسی حقوق سے پیچھے ہٹ کے اور اپنے جو سیاسی اختلافات سے اس سے پیچھے ہٹ کے ایک کنسنسس ڈیولپ کیا تھا, ایک اتفاق رائے ڈیولپ کیا تھا, اس کنسنسس کے باوجود اس پہ عمل درآمد نہیں کیا گیا. اس میں ہماری حکومت اور ہمارے سیکیورٹی ادارے دونوں برابر کے ذمہ دار ہیں, کسی ایک کو بلیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دونوں کی مشترکہ ذمہ داری تھی کہ نیشنل ایکشن پلان پہ عمل کیا جائے. نہ حکومت نے اس حوالے سے کسی سنجیدگی کا مظاہرہ کیا, نہ ہمارے سیکیورٹی اداروں نے اس حوالے سے کسی سنجیدگی کا مظاہرہ کیا, بلکہ وہ لوگ جو کہ ان بینڈ ٹیررسٹ آؤٹ فٹس کے خلاف آواز اٹھاتے رہے ان کو گرفتار کیا جاتا رہا. میں حوالہ دوں گا, جب ہم نے فروری میں سانحہ شکارپور کے بعد ان بینڈ ٹیررسٹ آؤٹ فٹس کے خلاف ایکشن لینے کا مطالبہ کیا, چیف منسٹر ہاؤس کراچی کے باہر ہم نے اس حوالے سے پروٹیسٹ کیا, اور وہیں پر اسی بینڈ ٹیررسٹ آؤٹ فٹ کا لیڈر فاروقی وہ آ کے مظاہرہ کرتا ہے, اس کو مظاہرہ کرنے کی اجازت دی گئی اور ہمیں گرفتار کر لیا گیا. سول سوسائٹی ایکٹیوسٹ کو, سب کو, مجھ کو, جبران ناصر کو, نور مریم کو, جتنے سول سوسائٹی کے ایکٹیوسٹ تھے وہاں پر مظاہرہ کر رہے تھے بینڈ ٹیررسٹ آؤٹ فٹس کے خلاف, ان کو گرفتار کر لیا گیا. تو اس کے بعد پھر دوبارہ 16 دسمبر کو جب فرسٹ اینیورسری تھی, دوبارہ برسی منائی جا رہی تھی سانحہ پشاور میں شہید ہونے والے طالب علموں کے حوالے سے, وہاں پہ شہید ہونے والے اساتذہ کے حوالے سے, تو سول سوسائٹی نے دوبارہ پروٹیسٹ کیا لال مسجد کے باہر. اگین مولوی عبدالعزیز کو کچھ نہیں ہوا تمام تر ایف آئی آر کے باوجود, لیکن مجھ کو, میری بیٹی کو, میری وائف کو اور دیگر تمام سول سوسائٹی ایکٹیوسٹ کو دوبارہ سے وہاں پر گرفتار کر لیا گیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نیشنل ایکشن پلان اس کا مقصد ڈاکٹر عاصم حسین کی گرفتاری نہیں تھی جناب, اس کا مقصد تھا یہ جو بینڈ ٹیررسٹ آؤٹ فٹ گزشتہ کئی دہائیوں سے ہمارے ملک میں ایکٹیو ہیں, لوگوں کا قتل عام کر رہے ہیں, شیعہ مسلمانوں کی نسل کشی کر رہے ہیں, سنی بریلوی مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں, احمدی کمیونٹی کا قتل عام کر رہے ہیں, ان کی عبادت گاہوں پر حملہ ہوتا ہے, مسیح برادری پر حملے ہو رہے ہیں, ہندوؤں پر حملے ہو رہے ہیں. اس سلسلے کو روکنا مقصود تھا. نیشنل ایکشن پلان کا مقصد ان بینڈ ٹیررسٹ آؤٹ فٹس کے خلاف ایکشن تھا. AFWJ کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوا, آج بھی لدھیانوی آزاد ہے, گھوم رہا ہے اسی طرح سے جس طرح سے وہ پہلے ایکٹیویٹی کر رہے تھے. یہاں تک کہ جھنگ میں اب ان کی مرضی کا میئر بھی آ رہا ہے, اتحاد میں, الائنس میں. یہ نیشنل ایکشن پلان کیٹیگوریکلی کہتا تھا کوئی بینڈ ٹیررسٹ آؤٹ فٹ نام لے کے نام بدل کر کے کام نہیں کر سکے گی. AFWJ کو دوبارہ سے یہ رعایت دی گئی, دوبارہ وہ راہ حق پارٹی کے نام سے آ کے کام کر رہے ہیں. یعنی AFWJ کا سیٹ اپ بھی چل رہا ہے اور راہ حق پارٹی کا سیٹ اپ بھی چل رہا ہے. یہ نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد ہوا. کون ذمہ دار ہے؟ حکومت پاکستان ذمہ دار ہے اور سیکیورٹی ادارے ذمہ دار ہے. دونوں کی مشترکہ ذمہ داری تھی, دونوں ساتھ چلے تھے, دونوں کے مطالبات اس میں, دونوں کے جو ریزرویشن تھی یا جو ان کے تحفظات تھے یا جو ان کی اسٹریٹجی تھی, اس حوالے سے دونوں کو انکارپوریٹ کیا گیا تھا نیشنل ایکشن پلان میں. اچھا ایک چیز اور دیکھوں گا, یہ جیسے آپ نے پوری تفصیلاً جو ہے وہ ذکر کی اس کی کہ کون کون لوگ طالبان کی طرف سے ترجمان تھے. ہماری لوگوں کی میموری بہت ویک ہو گئی ہے. اچھا ہوا کہ آپ نے سارے نام لیے, ان کو دوبارہ ذہن نشین ہو گئے ہوں گے, وہ چہرے, وہ تمام چیزیں, وہ ویژولز ان کے ذہن میں دوبارہ روشن ہو گئے ہوں گے جو آ کے طالبان کی ترجمانی کرتے تھے. اس کے بعد یہ سب ہوا, جیسے آپ نے ISPR کے سانگ کا اس لائن کا بھی ذکر کیا, آپ دوبارہ یہاں تک نہیں آنے دیں گے. میں سمجھتا ہوں کیا ایسا, میں اپنی جگہ میں اپنی دانش میں کیا صحیح سمجھ رہا ہوں کہ اب پوزیشن نیشنل ایکشن پلان بننے سے پہلے سے جو تھی اس سے بھی زیادہ ورسٹ ہو گئی کہ ہم ایک چیز کو ڈیولپ کرنے کے بعد بیک فٹ پہ چلے گئے. جی آف کورس یہ بہت بڑا فیلئر ہے, نو ڈاؤٹ. یعنی آپ ایک بات پوری قوم کو ایک نقطے پہ اکٹھا کرتے ہیں, اور وہ 150 بچوں کی قربانی تھی جس نے پوری قوم کو ایک پوائنٹ پر ان کو جمع کیا تھا. یعنی آپ کو معلوم ہے اس سے پہلے ہمارے مسلح افواج کے جوانوں کے گلے کاٹے گئے, لیکن اس کے باوجود ایک پارٹی کہہ رہی تھی کہ ان دہشت گردوں سے مذاکرات کر لو. یعنی اس سے پہلے جو اس طالبانی تکفیری سوچ کے جو ترجمان ہیں, جن میں انصار عباسی شامل ہیں, جس میں اولیاء مقبول جان شامل ہیں, جن میں ایک وقت تک عمران خان خود انہی افراد کے سحر کا شکار رہے اور یہ کہتے رہے کہ جی مذاکرات ہونے چاہیے, ہمارے بھائی ہیں, ہمارے یہاں دفتر کھول کے دے دیں ان کو خیبر پختونخوا میں. اس کے باوجود یہ جو 150 بچوں کی قربانی تھی, اس نے مجبور کیا ان طالبانی فکر رکھنے والے لوگوں کو بھی کہ یہ بھی مجبور ہوئے کہ نیشنل ایکشن پلان کی حمایت کریں. لیکن
ان میں سے ایک گروہ نے ڈیلیبریٹلی نیشنل ایکشن پلان کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی, اور آپ نے دیکھا کہ مارچ کے بعد سے, اور مارچ 2015 کے بعد سے نیشنل ایکشن پلان جو بیسیکلی بینڈ ٹیررسٹ آؤٹ فٹس کے خلاف بنایا گیا تھا اور اس کے بنیادی نکات ان کالعدم دہشت گرد گروہوں کے خلاف تھے, اس کی ایک پولیٹیکل ڈائمنشن ہمیں دیکھنے میں نظر آئی, اور وہ صرف سیاسی پارٹی سے مخصوص ہو کے رہ گیا, خاص طور پہ سندھ میں. اور یہ جو دہشت گرد گروہ تھے جن کے خلاف اصل ایکشن لینے کا وعدہ کیا گیا تھا, مولوی عبدالعزیز کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوا, کھلے عام وہ داعش کی حمایت کرتا رہا, اس کی مدرسے کی خواتین داعش کو بیک پلیج کرتی تھی, خود داعش نے ویڈیو ریلیز کی, تو اس کے باوجود کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. لدھیانوی کے خلاف اسی نیشنل ایکشن پلان کے بعد نیشنل ٹیلی ویژن پہ وہ ایک پرائیویٹ ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے ہیٹ اسپیچ کرتا رہا, شیعہ مسلمانوں کے خلاف بکواس کرتا رہا, اس کے باوجود اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا گیا, کوئی ایف آئی آر تک اب اندراج نہیں کیا گیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آیا بیوقوف بنایا جا رہا ہے یا پرائم فیزی بیوقوف بنایا جا رہا ہے, لوگوں کو کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا. خرم ذکی صاحب, ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کے بعد ایک کر کے ہمارے اثاثے جو ہے وہ ہم سے جاتے رہ رہے ہیں, لوگ پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں, پاکستان کی دولت نکل رہی ہے, پاکستان سے پڑھے لکھے لوگ ہجرت کر رہے ہیں, پاکستان کے اندر جو ہیں وہ ان کی جان محفوظ نہیں. کل ایک پروفیسر پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہمارا شہید کر دیا گیا. مطلب ہم کیا صرف اسی لیے رہ گئے کہ ہم اٹھا کر وہ ہم پر پٹھان کوٹ کے واقعے کی ذمہ داری ڈال دیں, ہم انڈیا پر اٹھا کے ڈال دیں؟ بھائی ہم اپنے وطن کے ساتھ جو چیزیں سنسیئر ہو کر کام کرنے کی ہیں, جیسے آپ نے اشارہ کیا کہ اس پہ حکومت پاکستان کی سیاسی قیادت بھی اور دفاعی قیادت بھی, فوجیں بھی, جو سیکیورٹی ادارے ہیں ان دونوں کی طرف سے جو ہے وہ کمی برتی گئی ہے, وہ دونوں قصوروار ہیں. مگر اب آئندہ کیا ہوگا؟ کیا ہم اگر یہ پیج دکھاتے ہیں, ہم اسی طرح کی شکل دکھاتے ہیں کہ ایسا ہی ہوتا رہے گا اور مخصوص جو ہے وہ نام آپریشن کا ہوگا, مگر آپریشن صحیح جگہ پہ نہیں ہوگا, تو اس سے تو زیادہ افرق تفری پھیلے گی, زیادہ ان لوگ انسیکیور فیل کریں گے. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے جی, پٹھان کوٹ کا جو واقعہ ہے جو انڈیا میں رونما ہوا وہ تو کوائٹ ایکسپیکٹڈ تھا. ایک ہسٹری ہے کہ جب بھی پاکستان کے کسی سینئر پولیٹیشین نے, پرائم منسٹر نے, پریزیڈنٹ نے انڈیا کا وزٹ کیا ہو یا انڈیا کا کوئی رہنما ہمارے یہاں ہو, تو اس کے بعد ایک ہفتے 10 دن کے اندر اس طرح کا کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے. یہ ایک پیٹرن ہے اور یہ کوائٹ میرے پرسپیکٹو سے ایکسپیکٹڈ تھا کہ اس طرح کوئی واقعہ ہوگا. لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ حکومت پاکستان نے اس حوالے سے ایکشن لیا ہے. یہاں پہ جیش محمد جو کہ ایک بینڈ ٹیررسٹ آؤٹ فٹ ہے جس کو پرویز مشرف کے زمانے میں بین کیا گیا ہے, اس کے لوگوں کی گرفتاریاں ہوئی. اس کے حوالے سے جو سید صلاح الدین ہے اس نے ایک دھمکی نما بیان بھی جاری کیا, لیکن اس کے باوجود حکومت پاکستان نے ایکشن لیا. بات یہ ہے کہ میں نہیں کہتا کہ انڈیا ہمارے ہاں گڑبڑ میں ملوث نہیں ہے. اس کا جو اجیت دوول ہے وہ آن ریکارڈ ہے, وہ کہتا رہا ہے کہ وہ پاکستان میں بلوچستان کے حوالے سے خاص طور پہ وہ ایکٹیو ہیں اور وہ یہاں پہ جو بلوچ سیپریٹسٹ ہیں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, اس کا اقرار وہ کھلے عام کرتے ہیں. لیکن جہاں تک بات ہے ٹی ٹی پی کی, یعنی یہ جو طالبان اور یہ جو تکفیری گروہ ہیں, اہل سنت والجماعت, لشکر جنگی, جماعت الاحرار, یہ جو گروہ ہیں, جند اللہ, یہ سارے گروہ یہ آئیڈیالوجیکلی یہ جو سعودی وہابی برانڈ ہے جسے آپ تکفیری سوچ کہتے ہیں ان سے متاثر ہیں. اب یقیناً ظاہری بات ہے یہ سارے گروہ مسلکن دیوبندی بھی ہیں, تو ٹھیک ہے کہ انڈیا میں ان کا ہیڈ کوارٹر فکری جو مرکز ہے دیوبندیوں کا وہ تو انڈیا ہے, یقیناً مدرسہ دیوبند انڈیا میں موجود ہے, تو ممکن ہے کہ وہاں سے بھی ان کو دیوبند سے بھی کوئی گائیڈ لائن مل رہی ہو, میں اس کو ڈینائی نہیں کرتا. لیکن یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ جو تکفیری تھاٹ ہے یہ بنیادی طور پہ سعودیہ سے یہاں امپورٹ کی گئی ہے پاکستان میں. اس سے پہلے یہاں پہ شیعہ سنی بہت ہی ہنسی خوشی رہ رہے تھے. پاکستان اس حوالے سے ایک مثالی ملک تھا, لیکن یہ جو سعودی برانڈ آف تکفیریزم, وہابیزم یہاں پہ امپورٹ کیا گیا, اور یہ جو یہاں پہ جو تکفیری دیوبندی آؤٹ فٹس ہیں انہوں نے اس چیز کو قبول کیا, اس کے بعد سے یہ پرابلم شروع ہوئی ہے. تو انڈیا کا رول اگر مدرسہ دیوبند کے حوالے سے ہو تو ہوگا, ضرور ہوگا, میں اس کو ڈینائی نہیں کرتا. لیکن یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ سعودی کھلے عام یہاں پہ مدارس کو سپورٹ کرتے رہے, کالعدم دہشت گرد گروہوں کو سپورٹ کرتے رہے. یہ جو ہمارے بینڈ ٹیررسٹ آؤٹ فٹ ہے ان کے لوگ وہاں جاتے ہیں سعودی عرب, تو وہاں جا کے یہ شاہی مہمان ہوتے ہیں, تو اس کا بھی ذکر کیا جانا چاہیے. ہر چیز کی ذمہ داری انڈیا پہ نہیں ڈال دینی چاہیے. انڈیا 10,000 گڑبڑ کر رہا ہوگا, مجھے اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے, لیکن جن چیزوں کا ذمہ دار
سعودی عرب ہے وہاں پہ سعودی عرب کو بھی کہنا چاہیے. دیوبند کے مدرسہ دیوبند کے حوالے سے آپ انڈیا کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیں وہ بھی صحیح ہے اپنی جگہ, کیونکہ آئیڈیالوجی جو دیوبند جو مدرسہ ہے وہ انڈیا میں بیٹھا ہوا ہے اور وہاں پہ ان کی ویب سائٹ پہ اس طرح کے فتوے موجود ہیں جس میں وہ ہیٹ اسپیچ کرتے ہیں, تکفیر کرتے ہیں مسلمانوں کی. تو یہ دونوں فیکٹرز ہیں. لیکن یہاں پر جو ان کی پروکسیز ہیں, جو سعودی عرب کے نمائندے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, جو دیوبند کے نمائندے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں مدرسہ دیوبند انڈیا کے, تو پہلے ان کے خلاف بھی ایکشن ہونا چاہیے. کوسچن یہ ہے کہ ان کے خلاف ایکشن کیوں نہیں ہو رہا جو یہاں پر کھلے عام بیٹھ کے ہر گروہ کے خلاف نفرت پھیلا رہے ہیں, ہماری مسلح افواج کے خلاف نفرت پھیلا رہے ہیں, کھلے عام کہتے ہیں, کھلے عام کہتے ہیں کے خلاف نفرت پھیلا رہے ہیں. یعنی یہ چیز بالکل سامنے آ گئی. اس کا کنکلوژن پہ ہم پہنچ گئے کہ جو مولوی عبدالعزیز پہ ہاتھ نہیں ڈالا جاتا اور وزیر دفاع کھڑے ہو کے فلو آف دا پارلیمنٹ پہ کہتے ہیں کہ جی جو ہے وہ ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے اس کی مجرم ہونے کی. مطلب وہ میں سوری آپ کی بات منقطع کر رہا ہوں, یہ وزیر داخلہ مجھے بتائیں کرنل ہارون اسلام کیا نزلہ زکام سے انتقال کیا تھا یا انہی تکفیری دہشت گردوں نے ان کو شہید کیا تھا آپریشن کے دوران لال مسجد کے؟ تو یہ 8 وہاں پہ ہمارے جو 10 کمانڈو شہید ہوئے تھے کرنل ہارون اسلام سمیت, تو اور کون سا ان کو ثبوت چاہیے؟ ان کی ایف آئی آر نہیں کاٹی تھی اسٹیٹ نے؟ کس کے خلاف ایف آئی آر کٹی تھی؟ تو اگر ایف آئی آر انہی لوگوں کے خلاف کٹی تھی, مولوی عبدالعزیز کے خلاف کٹی تھی, اس کے بعد 3 دفعہ اس کے خلاف 2 دفعہ ایف آئی آر کٹ چکی, کراچی میں بھی کٹی, اسلام آباد میں بھی کٹی, ماروی سرمد اور دیگر ایکٹیوسٹ نے, شان تاثیر نے ایف آئی آر کٹوائی ہیں, نومنیٹ کیا ہے مولوی عبدالعزیز کے کو. تو پھر مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ چودھری نثار صاحب کو مزید کون سا ثبوت چاہیے اگر کرنل ہارون اسلام کی شہادت ان کو ثبوت مہیا نہیں کر سکتی, ہمارے سیکیورٹی فورسز کے جوانوں کی شہادت ان کو ثبوت مہیا نہیں کر سکتی, تو پھر پتہ نہیں آسمان سے تو کوئی ثبوت نہیں اترنے والا. ان تمام چیزوں کو اگر اس کے پس منظر میں دیکھا جائے اور ان تمام چیزوں کی روشنی میں دیکھا جائے تو ایک ہی چیز خرم زکی صاحب سمجھ میں آتی ہے کہ مولوی عزیز کو بچانے والی اور اس مائنڈ سیٹ کو بچانے والی قوت آل سعود نظر آتی ہے کہ ان کی ایما کے اوپر ان کی فکری جو سوچ امپورٹ کی گئی تھی ضیاء الحق کے زمانے میں, وہ فوج کے اندر بھی ہے, وہ سیاستدانوں میں بھی ہے, وہ ایک ایلیمنٹ ہے جو کہ حاوی آیا ہوا ہے اور ان مائنڈ سیٹ سے پاکستانی مسلح افواج کو لڑنے نہیں دے رہا. ہم شہید پہ شہید اٹھا رہے ہیں. شبہ نہیں ہے کہ یہ جو سوچ درآمد کی گئی سعودی عرب سے 80s میں جنرل ضیاء کے زمانے میں, اس نے ہر طبقے کو متاثر کیا. اس میں پولیٹیشینز بھی ہیں, اس میں ملٹری آفیشلز بھی ہیں, اور اس میں یہ مولوی طبقہ تو براہ راست مستفید ہوا, اس سے اس نے فائدہ اٹھایا اور یہاں پر ان کے مدارس قائم ہوئے پورے پاکستان میں جن کو فنڈ کرتے رہے. یہ تو ابھی ڈان ٹی وی پہ رپورٹ چل چکی ہے کہ سعودی عرب جو فنڈنگ کر رہا ہے اس سے یہاں پہ مدارس کو اور آؤٹ فٹس کو ڈفرینٹ, وہ براہ راست اور ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اس سے جو بین ٹیررسٹ آؤٹ فٹس ہیں ان کو فائدہ ہو رہا ہے, وہ ان کے ہاتھوں میں جاری ہیں, کالے دھن تنظیموں کے ہاتھوں میں جاری ہے وہ امداد. تو وہ انفارچونیٹ وہ ایک سیگمنٹ ابھی تک پریویل کرتا ہے. جنرل راحیل شریف نے نو ڈاؤٹ ڈسپائٹ جتنا بھی فیلئر رہا ہو پچھلے 1 سال کے دوران, ان کی جانب سے نو ڈاؤٹ کوشش کی گئی کہ اس سیگمنٹ کو, یہ جو تکفیری اور جو مذہبی انتہا پسندی پر مبنی سوچ ہے, اس کو کل کیا جائے. انہوں نے کوشش بھی کی, لیکن میں سمجھتا ہوں لیٹر آن جو وہ سیگمنٹ جو کہ اس سوچ کا سپورٹر ہے ہمارے ملک میں, چاہے سول بیوروکریسی ہو چاہے ملٹری بیوروکریسی ہو, اس میں جو گروہ اس سوچ کا سپورٹر ہے وہ پریویل کر گیا, اور وہ جو ایکشن جس طرح سے انیشلی پلان کیا گیا تھا نیشنل ایکشن پلان میں اور پاکستان پروٹیکشن آف پاکستان ایکٹ میں, اس طرح سے وہ ایکشن نہیں ہو سکا. تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں پولیٹیشین بھی ریسپانسبل ہے اور ہماری جو ملٹری ہے وہ بھی ریسپانسبل ہے کہ یہ واقعہ دوبارہ رونما ہوا. یہ فیلئر ہے سب کا. بہت شکریہ. بہت ہی محدود وقت کے ساتھ, بہت ٹائم کی قلت کے ساتھ آپ نے بہت مدلل گفتگو فرمائی. ہم ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ مشکور ہیں, ممنون ہیں جناب خرم زکی صاحب آپ پاکستان سے ویڈیو لنک کے اوپر ہمارے ساتھ شامل ہوئے. ناظرین آپ سن رہے تھے ابھی جناب خرم زکی صاحب کو, انہوں نے بہت تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ تمام چیزوں کے اوپر تجزیہ دیا. آپ جانتے ہیں خرم زکی صاحب کی شخصیت کو, وہ جو ایک نڈر بہادر شخص ہیں اور وہ بالکل لگی لپٹی نہیں رکھتے. انہوں نے آج بھی جو ہے وہ بانگ دہل تمام لوگوں کے نام لیے, تمام چیزوں کو جو ہے وہ انہوں نے کھول کے بیان کیا کہ اس میں جو ہے وہ کون لوگ ملوث ہیں, کون سا
طبقہ ہے, کون ان کے جو ہے وہ سہولت کار ہے پاکستان کے اندر, اور وہ دن دناتے ہوئے گھوم رہے ہیں, ان کو روکنے والا جو ہے وہ کوئی نہیں ہے. اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ اب جو ہے وہ جو ہے وہ ان کے اوپر کریک ڈاؤن ہو جائے گا, اب فوج جو ہے وہ ایکشن لے لے گی, اب جو ہے وہ سیاستدان تمام ایک پلیٹ فارم پر آ گئے ہیں. مگر آج ہمیں جو ہے وہ اس چیز کو ہم نے کھولنے میں بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے, اور ہم نے اس چیز کو باقاعدہ اس چیز ایک نقطے تک ہم پہنچے ہیں کہ آخر مولوی عبدالعزیز پر ہاتھ کیوں نہیں ڈالا جاتا, ان کالعدم تنظیموں پر ہاتھ کیوں نہیں ڈالا جاتا, ان کے سہولت کار جو کھلا جو ہے وہ میڈیا پر بیٹھ کر کچھ صحافیوں کی شکل میں بھی اور کچھ جو ہے وہ مذہبی نمائندوں کی شکل میں, کچھ سیاستدانوں کی شکل میں کھلا پاکستان مخالف قوتوں کا دفاع کرتے ہیں, مگر ان کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالا جاتا. وہ تمام چیزیں جو ہے وہ براہ راست سمجھ میں آ رہی ہیں کہ وہ سعودی ایمبیسی کی طرف سے جو ہے وہ ان کو سپورٹ کی جاتی ہے, آل سعود کی طرف سے جو ہے وہ ان کے اوپر ہاتھ رکھا جاتا ہے, اور ان کے جو پالتو لوگ ہیں جو ان کی طرف سے تکفیری سوچ امپورٹ کی گئی تھی وہ اپنا کام کر رہی ہے. وہ تمام جو ہے وہ کینسر کی طرح پاکستانی معاشرے کے اندر پھیل چکی ہے. ناظرین, تمام چیزوں کے اوپر جو ہے وہ مزید بات چیت ہوتی رہے گی. ابھی ہمیں جانا ہوگا ایک مختصر سی بریک پر, بریک سے واپس آئیں گے تو ان تمام چیزوں کو لے کر پروگرام کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے. چلتے ہیں ایک بریک پہ.